صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات. ارباب اعضاء، قرآن و اہل بیت کے موضوع پہ حدیث ثقلین کے ضمن و ذیل میں ان چند شبوں میں نے اپنی معروضات پیش کی ہیں، اور مجھے خود اعتراف ہے کہ جتنی تفصیل سے اور جتنے شرح و بسط کے ساتھ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، somehow طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور مسلسل یہ کھانسی اور تکلیف کی وجہ سے میں وہ سب اس طرح سے عرض نہ کر سکا کہ جیسا میں کرنا چاہتا تھا. لیکن بہرحال یہ دربار ایک کریم کا دربار ہے، اور اس کریم کے کرم سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہماری ان ناچیز معروضات کو اور آپ کی اس عزاداری اور جس محبت سے اور جس جوش و جذبے سے آپ فرش عزا پہ ہر روز حاضر ہوئے ہیں، اور جس طرح توجہ سے آپ نے مجالس سماعت فرمائیں، گریہ کیا، بکا کی، نوحہ پڑھا، ماتم کیا، مادر مظلوم اس کو قبول فرمائے، اور اس کو خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں شفاعت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب. بہت نصیب کی بات ہے کہ انسان کو زندگی کا 1 سال اور ملے اور پھر انسان دوبارہ فرش عزا پہ حاضر ہو سکے. اس سال ہم خوش نصیب رہے
کہ ہمیں اس فرش پہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب اگلا سال جب آئے گا کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا یہ اللہ جانے۔ لہٰذا اب جو 2-3 مجالس باقی ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم پورے تمرکز فکری کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، اور آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت توجہ سے سماعت فرماتے ہیں، اور مجھے کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ توجہ فرمائیں یا توجہ کر کے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ خود ہی اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ کہنے کی یا آپ سے درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ اپنی صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً یعنی یہ میں بات اپنے تہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے سامعین ہیں۔ جس ادب سے، جس سلیقے سے، جس قرینے سے آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے بچے، اور پھر جس طرح آپ ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں، اور جس طرح پن ڈراپ سائلنس یہاں حال کے اندر ہوتی ہے، اس پہ آپ کو جتنی داد دی جائے اتنی کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث ثقلین پیغمبر اکرم کی 2 یادگاروں کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کا ہر بڑا آدمی جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کچھ یادیں اور کچھ یادگاریں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یادیں اور یادگاریں چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے، اور پھر بعد کے لوگ اس کی عظمت کو اس کی لیگیسی کے ذریعے سے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی لیگیسی، پیغمبر اکرم کی یادگار اگرچہ وہ بہت زیادہ ہے، اور مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن اگر 2 لفظوں میں اگر پیغمبر کی یادگار اور لیگیسی کو ہم بیان کرنا چاہیں تو ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری کا نام اہل بیت ہے۔ صلی اللہ علیہ پیغمبر اکرم کی جو عظیم ترین یادگار ہے، دنیا دار مورخین نے جب پیغمبر اکرم کی سیرت لکھی، تاریخ لکھی، تو انہوں نے زیادہ تر توجہ میٹیریلسٹک ایسپیکٹس جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی، کہ پیغمبر نے فلاں جنگ فتح کی، فلاں جنگ فتح کی، فلاں جنگ فتح کی، فلاں قبیلے کو تسخیر کیا، فلاں شہر کو تسخیر کیا، اور پھر پورے جزیرۃ العرب کو تسخیر کیا، اور پھر ایک مملکت کی بنیاد رکھی، اور ایک ملک اور ایک مملکت اپنے پیچھے یادگار کے طور پہ چھوڑ کے گئے۔ یہی ہمارے مورخین عام طور پہ پیغمبر کی سب سے بڑی کامیابی اور عظمت کی دلیل بیان کرتے ہیں، کہ ایک خالی ہاتھ انسان نے جو کہ اکیلا تھا، اس نے جو ہمبل سی اپنی بگننگز کی، شروعات کی، جس نے اپنا
سفر ایک بچے اور ایک عورت کے ساتھ شروع کیا اور 23 سال کے اندر جان جوکھوں میں ڈال کے، زحمت اٹھا کے، جنگیں لڑ کے، ہجرت کر کے، فاقے کر کے، سختیاں کاٹ کے، مصائب جھیل کے، بالآخر وہ اپنے پیچھے ایک ملک، ایک مملکت اور ایک پورا سلسلہ جو ہے فالوئنگ کا، وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ یہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، یہ نقطہ نظر ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کا۔ ہمارے برادران اہل سنت جب تاریخ لکھتے ہیں، تذکرہ لکھتے ہیں، سیرت لکھتے ہیں، تو وہ پیغمبر اکرم کو اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ ان کا دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا، تعریف کرنے کا معیار یہ ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد بھی اگر وہ ان لوگوں کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رہی اور جو ہمیشہ کشور کشائی میں مصروف رہے اور اسلامی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرتے چلے گئے، اور انہوں نے یہاں فتح کیا، وہاں فتح کیا، یہ ملک فتح کیا، وہ ملک فتح کیا، اور فتوحات کے اعتبار سے جو لوگ پہچانے جاتے ہیں، جو پیغمبر کو اس انداز سے دیکھتے تھے، پیغمبر کے بعد بھی ان کا نقطہ نظر وہی رہا، اور انہوں نے انہی لوگوں کو ایڈمائر کیا کہ جو مملکت چھوڑ کے جا رہے تھے اور مملکت کو بڑا کر رہے تھے، سرحدوں میں توسیع کر رہے تھے۔ اور یہ انداز جو ہے یہ کوئی بعد میں نہیں پیدا ہوا، خود پیغمبر اکرم کے اپنے زمانہ میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب 8 ہجری میں پیغمبر مکہ فتح کرتے ہوئے جب ہم مکہ کے آس پاس میں تھے نا، تو رات کی تاریکی میں ابو سفیان نکلا تھا دیکھنے کے لیے۔ اسے پتا چلا کہ محمد اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں اور مکہ محاصرے میں آ گیا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اس نے دیکھا، اور ادھر پیغمبر نے ترکیب یہ کی تھی کہ اپنے سارے صحابہ کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو کہا تھا کہ آج کی رات بہت نزدیک نزدیک خیمے لگانے اور بہت نزدیک نزدیک بیٹھنے کی بجائے ذرا فاصلے پہ خیمے بھی لگائے جائیں اور ذرا فاصلے پہ ایک دوسرے سے بیٹھا بھی جائے، اور جو رات کو جہاں بیٹھا ہے وہاں پہ وہ روشنی اور الاؤ روشن کرے، شمع جلائے۔ تو یہ بہت پھیلا ہوا سلسلہ جب ابو سفیان نے آ کے پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ساتھ میں پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے کھڑے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ جب اتنے لوگوں کو دیکھا نا، اور اتنا بڑا لشکر اور تا حد نگاہ روشنی روشنی اور خیمے ہی خیمے اور لوگ ہی لوگ، تو بے اختیار ابو سفیان نے عبد المطلب کے بیٹے عباس سے کہا کہ عباس، تمہارے بھتیجے کی مملکت تو بہت بڑی ہو گئی، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی مملکت، اتنی فالوئنگ، اتنے لوگ، اتنے ساتھی، تو لگتا یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کا ملک بہت وسیع پیمانے پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ تو جب ابو سفیان نے یہ کہا تھا نا، تو فوراً عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ابو سفیان، میرے بھتیجے کا ملک نہ کہو، میرے بھتیجے کا دین کہو۔ ملک نہ کہو کہ ملک اتنا وسیع ہو گیا ہے، کہو میرے بھتیجے کا دین اتنے وسیع پیمانے پہ پھیل گیا ہے۔ یہ دو نقطہ نظر تھے عزیزان گرامی جو شروع سے چلے آ رہے تھے۔ ایک اس کو ملک کے طور پہ دیکھتا تھا، مملکت کے طور پہ دیکھتا تھا، اقتدار کے طور پہ دیکھتا تھا، اور دوسرا اس کو دین کے طور پہ دیکھتا تھا، مذہب کے طور پہ دیکھتا تھا، روحانیت کے طور پہ دیکھتا تھا، معنویت کے طور پہ دیکھتا تھا۔ اور یہ دونوں سلسلے جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں یہ دونوں مائنڈ سیٹ موجود تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں
تو یہ دونوں مائنڈ سیٹ چلے اور آج تک برقرار ہیں، آج تک باقی ہیں. لیکن عزیزو، ایک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ عظیم وہ ہیں کہ جنہوں نے زمینیں فتح کی، جنہوں نے ملک فتح کیے، جنہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے، وہ لوگ عظیم ہیں اور ان کی عظمت کا معیار یہ ہے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ جو اہل بیت کا تھا اور جس کے ماننے والے آپ ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ نے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور یقیناً وہ کامیاب تھے اور پورے جزیرۃ العرب کو وہ اسلام کے دائرہ میں لے آئے، مگر عظمت محمد مصطفیٰ کی بڑی دلیل جو ہے وہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے، بلکہ عظمت محمد مصطفیٰ اس بات پہ ہے کہ محمد نے اپنے پیچھے فاطمہ جیسی بیٹی، علی جیسا داماد، حسن و حسین جیسے نواسے اور اتنے پاک اور مطہر اہل بیت چھوڑے اپنے پیچھے. پیغمبر نے اپنے بعد تولید مثل بڑا کارنامہ ہوتا ہے انسان کا. انسان اپنے جیسا اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے. یہ ہے کمال کہ انسان اپنے بعد جب اس دنیا سے جائے تو اپنے جیسا چھوڑ کے جائے. اور وہ کتنے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ سعادت. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے لیڈر. میں اس وقت اگر نام گنوں گا تو پوری رات بیٹھ کے میں آپ کے سامنے نام گن سکتا ہوں دنیا کے عظیم لیڈرز کا، دنیا کے عظیم مورخین کا، دنیا کے عظیم شعراء کا، دنیا کے عظیم مفکرین کا، کہ جو خود بہت عظیم ہوئے ہیں، بہت عظیم ہوئے ہیں، بہت عظیم ہوئے ہیں، لیکن بس وہ خود ہی عظیم تھے. اپنے پیچھے جب وہ گئے تو ان کے گھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو باپ کے نہ صرف یہ کہ پائے کا نہ ہو بلکہ باپ کا آدھا بھی ہو. آپ کے ذہن میں نام آ رہے ہوں، یقیناً آپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں. بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مفکر، مگر بس بات ان کی اپنی ذات کی حد تک رہی. ادھر وہ دنیا سے اٹھے اور وہ چراغ جو علم کا تھا، فضل کا تھا، وہ ادب کا تھا، تہذیب کا تھا، ثقافت کا تھا، فکر کا تھا، فلسفے کا تھا، وہ لیڈرشپ کا تھا، وہ جس چیز کا بھی تھا، وہ چراغ گل ہو گیا. لیکن عزیزو، اصل میں عظمت یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم اپنے جیسا زیادہ نہیں تو ایک تو پیدا کر کے جائے نا. تولید مثل. آدم نے حابیل پیدا کیا کہ سلسلہ جاری رہے. دیکھیے اس کے بعد ایک نبی کے بعد ہر نبی نے اپنا مثل، اپنا وارث، اپنا جانشین، اپنا وصی پیدا کیا. ابراہیم نے اپنے بعد ایک کی بجائے دو پیدا کی. ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. داؤد نے سلیمان پیدا کیا. یعقوب نے یوسف پیدا کیے. اور یہ سلسلہ چلتا چلتا 1,24,000 انبیاء کا چلتا رہا. چنگیز خان کی داستان اور ہے، ہلاکو خان کی اور ہے، سکندر کی اور ہے، الیگزینڈر کی اور ہے. وہ ایک دوسرا سلسلہ ہے فاتحین کا، سیاستدانوں کا، وہ سلسلہ دوسرا ہے. لیکن جو ہادیان سلسلہ بشریت تھے، جو ہدایت کرتے تھے، وہ میک شور کرتے تھے کہ اپنے پیچھے ہادی کا کام ہے، ہادی چھوڑ کے جائے تاکہ سلسلہ ہدایت منقطع نہ ہو جائے، چراغ ہدایت خاموش نہ ہو جائے. عزیزان گرامی، زیادہ سے زیادہ نبی بھی چھوڑ کے گئے تو کوئی ایک چھوڑ کے گیا، ابراہیم 2 چھوڑ کے گئے. یہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جو جانے کے پہلے 4 اپنے جیسے اس دنیا میں چھوڑ کے گئے اور مہدی تک سلسلہ قائم و دائم.
محمد مصطفیٰ کی لیگیسی مدینہ کی حکومت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی لیگیسی باب و مدینۃ العلم علی ہیں۔ باب و مدینۃ العلم تھے، وہ اپنے پیچھے باب و مدینۃ العلم چھوڑ کے گئے۔ اور پھر باب و مدینۃ العلم صرف علی نہیں ہیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن باب و مدینۃ العلم ایک اکیلے علی نہیں ہیں، یہ تو شہر پورا بارادری کا ہے، یہاں تو ایک دروازہ نہیں ہے، یہاں تو 12 امام موجود ہیں، اور ہر دروازہ اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ جیسا ایک دروازہ علی تھے، ویسا ہی دروازہ اپنے زمانے میں حسن مجتبی ہے، اپنے زمانے میں حسین ہیں، اپنے زمانے میں امام سجاد ہیں، اپنے زمانے میں محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، یہ سارے مدینۃ العلم کے دروازے تھے۔ صلی اللہ محمد۔ یہ سلسلہ جو ہے، اور پھر ہر کسی جو بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی ورثہ، کوئی وراثت، کوئی میراث، عام طور پہ وہ 1-2 نسل کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو دولت لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے پیچھے، ریئل اسٹیٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیاوی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ساری زندگی بیچاروں نے صرف کی اور کچھ کمایا اور کچھ بچایا اور انویسٹ کیا، اور ساری زندگی کوشش کی کہ یہ بعد والی نسل کے لیے رہے۔ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بڑے امیر والدین کی ریئل اسٹیٹ یا ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور بینک بیلنس انہیرٹ کیا، اس کے اوپر سٹڈیز موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ ایزی کم اینڈ ایزی گو۔ یہ وہ بیچارے تو انہوں نے تو خون جگر کھایا اور ساری زندگی چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے کے اصول پہ قائم رہے، اور کمایا اور بچایا اور چھوڑ کے گئے، اور چند سالوں کے اندر وہ جو جس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے اس کو فنا فی اللہ وہ ختم کر دیا اور چیزیں ختم کر دی۔ عام طور پہ سٹیٹسٹکس یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ دولت باقی نہیں رہتی۔ اور جن کے لیے نمازیں چھوڑیں، جن کے لیے روزے چھوڑے، جن کے لیے حج پہ بھی نہ گئے، جن کی محبت میں نہ زکوٰۃ دی نہ خمس دیا کہ کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں، اور خمس دے دیا تو اتنا بڑا چنک نکل جائے گا، اور پھر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور میری بیوہ، اور پھر انٹیجی کیا بچے گا؟ تو اللہ کو تو دینے والے اور بہت ہیں، مگر میری بیوی بچوں کو دینے والا صرف میں ہی ہوں۔ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو دینے والے تو بہت ہیں، ویسے اللہ کو ضرورت بھی کوئی نہیں، تو مجھے اپنی بیوی بچوں کی وہ کہاں تک فکر کر کے جانی ہے۔ اور جن کے لیے حلال اور حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیا، جن کے لیے جائز اور ناجائز کا امتیاز بھی ختم کر دیا، عزیزو ہوتا کیا ہے؟ ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اس کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یہاں میت پڑی ہے۔ اور پھر جب غسل کی بات آتی ہے تو آپ تو جانتے ہیں یہ کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی کا مسئلہ کہ اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ وہ والنٹیئرز کو بلائیں، کسی اور کو بلائیں جو آ کے ہماری ماں کو غسل دے، ہمارے باپ کو غسل دے۔ آپ غسل کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے جی، آگے بڑھیے ذرا، تھوڑا سا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیے جی۔ صلوات پڑھتے آئیں اور تھوڑا آگے آئیں۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جناب سیدہ کو غسل کس نے دیا تھا، آپ کی کتابوں میں ملتا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہوا کہ خود امیر المومنین نے دیا تھا۔ پیغمبر اکرم کو کس نے غسل دیا تھا؟ امیر المومنین نے دیا تھا۔ جو کلوسسٹ ریلیٹیو ہوتے ہیں، کلوسسٹ ریلیٹیو، وہ آگے بڑھ کے آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ مگر یہاں بچوں کو یہ تو ہے کہ فلاں کالج میں بھیجا، فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، ماشاءاللہ جی گریجویٹ ہیں، ماشاءاللہ جی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ جی انجینئر ہیں، ماشاءاللہ جی MBA ہیں، ماشاءاللہ جی یہ ہیں، ماشاءاللہ وہ ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس باپ کو غسل بھی دے سکے، بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ ماں مر گئی ہے اور اپنی ماں کو غسل ہی دے سکے۔ یہ معیار ہے تعلیم کا، یہ معیار ہے تربیت کا۔ اور پھر غسل تو وہ بیچارے دروازے کے باہر کھڑے کانپتے رہتے ہیں، غسل ہو گیا، اب ان کو جلدی ہے ان کو دفن کرنے کی۔ اور کئی دفعہ اب آپ ہماری کمیونٹی تو ماشاءاللہ ریلیٹیولی ابھی اچھی اسپرٹ میں ہے، مگر ہماری کچھ اور مسلم کمیونٹیز ایسی بھی ہیں کہ وہاں پر تلقین پڑھنے کے لیے ہم تو کھڑے ہوتے ہیں مگر اولاد ہم سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے قبر سے، کہ ان کو جلدی ہے بہت۔ یا تو وہ پیانو بجانے والے ہوتے ہیں کچھ، پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج پڑا ہے ابھی یا نہیں، لیکن ہمارے شہر میں تو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ذرا جلدی جلدی تلقین پڑھیں، پھر ہمیں بیٹھ کے ذرا پیانو بجانا ہے، ہمارے ماں کو، ہماری باپ کو، ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے قبر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ذرا اپنا پیانو بجانا۔ مسلمان جناب، یہ ان قوموں اور ان کمیونٹیز میں ہے عزیزان گرامی کہ جن کے ہاں مجلس سے عزا بہت کم ہوتی ہے۔ اس عزاداری کی برکت، اس فرش عزا کی یہ برکت ہے کہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چاہے ٹھیک ہے کہ اس منزل تک نہ صحیح جس منزل پہ ہم چاہتے ہیں مولوی صاحبان یا آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ آج بھی غنیمت ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے مومنین۔ میں چونکہ آفینڈ نہیں کرنا چاہتا، اس قوم کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ مجلس ہر جگہ جا رہی ہے اور ٹیپ ہوتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے، لیکن اگر آپ کبھی شکاگو، لاس اینجلس اور اس طرح کی بڑی کمیونٹیز میں، اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ان جنازوں میں کبھی گئے نہیں، ورنہ میرے ہیں کچھ دوست یہیں واشنگٹن کے ایریا میں بھی جو مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے۔ کہ دفن کرنا ہے اور جلدی سے رخصت ہونا ہے۔ یہ چونکہ مسائل ہیں اور ضروری ہیں یہ چیزیں بیان کرنا، مجھے معلوم ہے اور مجھے تفصیل سے شب عاشور بھی پڑھنی ہے، لیکن یہ لگے ہاتھ میں آپ سے بیان کر دوں، آپ کو اندازہ ہو انٹینسٹی کا کہ سچویشن قوم کمیونٹی کی کیا ہے۔ شکاگو میں جب میں نیا آیا تھا تو ایک عزا خانے میں مجھے پتہ چلا کہ کسی ہماری شیعہ کمیونٹی تھی لیکن انڈین پاکستانی نہیں تھی، تو ان کی کوئی میت ہو گئی تھی اور جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ میں گیا، وہاں جنازہ پڑھایا میں نے، پتہ چلا قبرستان نزدیک ہی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ اگر آپ ساتھ چلیں تو آپ تلقین بھی پڑھ دیجئے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ کتنی دور ہے؟ کہا نزدیک ہی ہے، اور میں ساتھ چلا گیا قبرستان میں۔ اب جب قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو قبر تھی وہ کرسچین سیمیٹری میں، نہ صرف یہ کہ کرسچین سیمیٹری میں تو ہم سب نے قبریں بنی ہوئی تھی، ہماری قبر کا رخ اور ہوتا ہے، میت کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، ان کی قبریں جو ہیں وہ اور طرح سے ہوتی ہیں۔ اب جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے فیملی کو بلایا اور میں نے کہا کہ یہ قبر جو ہے یہ صحیح نہیں کھدی، اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے،
آپ اس قبر کو جو ہے رہنے دیں اور ان کے لیے صحیح ڈائریکشن میں، چونکہ واجب ہے میت کو یعنی صحیح ڈائریکشن میں دفن کرنا. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے غلط ڈائریکشن میں دفن ہو جائے تو اگلے دن جا کے واجب ہے قبر کو کھود کے میت کو صحیح ڈائریکشن میں دوبارہ دفن کرنا. یہ اتنا اہم مسئلہ کہ نبش القبر، قبر کو کھودنا واجب ہے. تو آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں دفن کروائیے. کہنے لگے کہ جی اب مر گئے ہیں یہ، ان کو ہم نے دفن کر دیا ہے، ان کو یوں دفن کریں، ان کو یوں دفن کریں، ان کے پیر ادھر ہوں، ان کا سر ادھر ہو. What does it make difference? What does it make difference? اس سے کیا فرق پڑتا؟ اور جب وہ زندہ تھے تو ان کا گھر جو ہے وہ بالکل دوسرے لوگوں کے گھروں کے درمیان میں ایسے ہی تھا جیسے دوسروں کے گھر تھے. دیکھیے قیاس اسے کہتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ قیاس. اب یہ کہنے لگے کہ جب یہ زندہ تھے تو اس وقت تو ان کا گھر ویسا ہی تھا جیسے دوسروں کے تھے. اب یہ مر گئے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے، تو ان کا گھر جو ہے اب کہتے ہیں یوں نہیں ہو یوں ہو. اب یہ قبرستان میں بحث ہو رہی ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے بھائی اگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور آپ نے یہی سر میں مٹی ڈالنی تھی اپنے بھی اور ہمارے بھی، تو پھر ان صاحب کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ پھر ان کو مٹی میں ڈالنا تھا؟ پھر ان کو نہلانے دھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کو مٹی میں دابنا تھا، گاڑنا تھا، ان پہ مٹی ڈالنی تھی تو اس کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 50 میل دور سے بلا کے مجھ سے نماز پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ اس نماز جنازہ کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کھینچ کے لائے ہو یہاں تلقین پڑھنے کے لیے، اس تلقین کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اگر میت کو غسل بھی دینا ہے مسلمانوں کی طرح، جنازہ بھی پڑھنا ہے مسلمانوں کی طرح، اس کو لا کے تلقین بھی پڑھنی ہے مسلمانوں کی طرح، تو پھر یہ درمیان میں مسئلہ جو ہے یہ اسلام سے ہٹ کے کرسچینٹی کی طرف کیوں چلا گیا؟ تو یہ بڑی ماڈرن کمیونٹی تھی، ماڈرن لوگ تھے، اور ان کے خیال میں ایک دقیانوسی آدمی تھا دھات کے زمانے کا. اور یہ ہے کہ ہم مولویوں نے لوگوں کا جینا مرنا بڑا مشکل کیا ہوا ہے ان کے خیال میں. ہم لوگوں کو چین سے نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ سب کے سامنے اعلان کیا کہ آئندہ اس کمیونٹی کا کوئی جنازہ کم از کم پڑھنے میں نہیں ہوں. اگر ہماری موجودگی میں تم نے ہم میت کو غلط ڈائریکشن میں دفن کرنا اور ہماری موجودگی میں، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی گناہ ہے، تو ہم نہیں آئیں گے آئندہ. یہ صرف ایک واقعہ آپ کو سنا ہے، اس قسم کے دسیوں واقعات ہیں کہ جی آپ بھی نماز پڑھائیے مسجد میں اور پھر ہم چرچ میں بھی لے کے جائیں گے، وہاں پہ بھی سروس ہوگی، چرچ میں بھی سروس ہوگی، اور آپ بھی نماز جنازہ پڑھائیے. پھر وہ یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اور پھر ان کو چل کے وہ کرسچین طریقے سے کرسچین سیمیٹری میں چل کے دفن کریں گے. یہ آپ کو نتیجہ ملے گا جب اپنی اولادوں کو صرف سیکولر ایجوکیشن دلوائیں گے، جب آپ ان کو سنڈے سکول میں نہیں لائیں گے، جب آپ ان کو اپنی مسجد میں نہیں لائیں گے، امام باڑے میں نہیں لائیں گے، ریگولرلی ان کو ریلیجس پروگراموں میں نہیں لائیں گے، ان کو اپنے شہر کے عالم کے قریب نہیں لائیں گے، ان کو جب آپ علم اور علماء سے وابستہ نہیں کریں گے، تو آپ کی یہی اولاد چاہے ملین کمائے اور چاہے بلین کمائے، آپ کو کافروں کی طرح دفن کرے گی. آج کم ہو رہا ہے، کل زیادہ ہوگا، اگلی نسل اور زیادہ کرے گی. یہ ہمارے مسائل ہیں عزیزان گرامی، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جو اس پہ افتخار کرتی ہے کہ حسین کربلا میں جب اترے تھے تو سب سے پہلا کام حسین نے کیا کیا تھا؟ حسین نے زمین خریدی تھی اپنی قبروں کے لیے. ابھی محرم کی 2 تاریخ ہے، لیکن حسین نے اترتے ہی پہلے قبروں کا انتظام کیا.
حسین نے سارے انتظامات پہلے کر رکھے تھے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بہت زیادہ پرو ایجوکیشن ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ کیمبرج نہ بھیجیے، یا آکسفورڈ نہ بھیجیے، یا ہارورڈ نہ بھیجیے، یا ییل نہ بھیجیے، یا پرنسٹن نہ بھیجیے، یا آپ جو ہے اپنے بچوں کو ان یونیورسٹیوں میں نہ بھیجیے۔ نہ، بالکل بھیجیے، ہمیں بھیجنے چاہیے اپنے بچے وہاں، لیکن یہ بچے پہلے ان کی گھر میں تربیت ہونی چاہیے، پہلے ان کو اپنے لوکل سنڈے اسکول میں ریگولر اسٹوڈنٹ بننا چاہیے۔ آپ کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ آپ کا سنڈے اسکول، کسی بھی کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا سنڈے اسکول، اور پھر اس کے بعد ریگولر شرکت، یہ جو ولادت شہادت کے پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ 2-2.5 مہینہ کی جو عزاداری، یہ جو فیشنیبل شرکت ہے نا 2-4 دن کی، اس کے نتیجے میں خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ نہ انسان کے خود کچھ ہاتھ پلے پڑتا ہے، اور نئی نسل جو ہے وہ بالکل اس کی ویسے تربیت نہیں ہو رہی جیسے ہونا چاہیے تھی۔ اور میں بس یہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور یہ اولاد ہر روز بیٹھ کے ہمارے لیے قرآن پڑھے گی اور فاتحہ پڑھے گی، اور جناب ہمارے لیے چیریٹی کرے گی، اور ہمارے نام پہ صدقے دے گی، اور ہمیں جنت میں پہنچائے گی، ایصال ثواب کرے گی۔ میں کہتا ہوں ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ خود آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اولاد کیا کرے گی۔ 90% لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کا فاتحہ بھی ہر ہفتے نہیں دلاتے، 90% اپنے ماں باپ کا فاتحہ بھی ہر ہفتے نہیں دلاتے، ہر مہینے بھی نہیں دلاتے۔ وہ جیسے کیا ہوتا ہے وہ مدر ڈے اینڈ فادر ڈے، تو ان کے لیے بھی مدر ڈے اور فادر ڈے کے طور پہ جو ان کی برسی کا دن ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو ہو سکتا ہے فاتحہ پڑھوا دیتے۔ یہ جن کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جن کے لیے ہم مر رہے ہیں اور جن کے لیے ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، ان کا کمٹمنٹ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اولاً تو وہ پہلے ہی 1-2 سال میں سب غائب غلہ کر دیں گے، خرچ کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے یہ توقع مت رکھی جائے کہ وہ ہمارے پیچھے ہمارا فاتحہ دلائیں گے، ہمارا درود دلوائیں گے، ہمارے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں کروائیں گے، ہمارے بہاف پہ حج کروائیں گے، زیارتیں کروائیں گے، ہمارے بہاف پہ مدرسے بنائیں گے، ہمارے بہاف پہ وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز بنائیں گے، ہمارے بہاف پہ چیریٹیز کریں گے۔ اگر ہم نہیں کر رہے جو ایک اپنی اچھی ٹریڈیشن میں پلے اور بڑے ہیں، تو جو نئی جنریشن ہے اس کا تو ویسے ہی کام بڑا پتلا ہے، اور اس سے اگلی جو ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں ہمارا فیض، ہماری دولت، ہمارے ایسٹس، ہمارا سرمایہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ایک نسل کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، ہاں، اور فاتحہ درود بھی نہیں دلواتی ہماری نسلیں، مگر آؤ جن کو محمد مصطفیٰ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے وہ کس لیول کی فیملی تھی۔ یہ ہے انسان کی عظمت کہ اپنے پیچھے ایسے بچے چھوڑ کے جائے، ایسی بیٹی چھوڑ کے جائے، ایسے بیٹے چھوڑ کے جائے، ایسے نواسے چھوڑ کے جائے، ایسے پوتے چھوڑ کے جائے کہ صرف وہی نہیں، ان کی 12 نسلیں جو کمٹمنٹ محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا تھا، حسن و حسین کا تھا، وہی کمٹمنٹ امام سجاد کا تھا۔ جو کمٹمنٹ امام سجاد کا تھا وہی کمٹمنٹ امام محمد باقر کا تھا۔ جو کمٹمنٹ محمد باقر کا تھا بے عین ہی وہی کمٹمنٹ جعفر صادق کا رہا۔ جو جعفر صادق کا کمٹمنٹ تھا وہی امام موسیٰ کاظم کا رہا۔ جو امام موسیٰ کاظم کا تھا وہی کمٹمنٹ اور وہی اٹیچمنٹ جو ہے اس لیگیسی کے ساتھ
پیغمبر کی ذات کے ساتھ ان کے مشن کے تحفظ کا جذبہ امام رضا میں بھی تھا، اور جو امام رضا میں تھا وہی امام محمد تقی میں رہا، امام نقی میں رہا، امام عسکری میں رہا، اور صبح قیامت تک وہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے وہ انہی پہ درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے اور آ کے انہی کے مشن کو ثابت بھی کرے گا۔ پیغمبر سے زیادہ کامیاب انسان کون ہوگا؟ پیغمبر سے زیادہ اکامپلشڈ انسان کون ہوگا؟ پیغمبر جو ملک چھوڑ کے گئے تھے وہ ملک تو بٹ گیا تھا، اس پہ تو قبضہ ہو گیا تھا، حکومت پہ بھی قبضہ ہو گیا، ملک پہ بھی قبضہ ہو گیا، اقتدار پہ بھی قبضہ ہو گیا، ہوا یا نہیں؟ تو پیغمبر کی عظمت جو ہے وہ ملک سے نہیں ہے، مملکت سے نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے۔ پیغمبر کی عظمت کردار کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، کس لیول کی، کس کمٹمنٹ کی، کس روحانیت کی شان کی حامل، کس علم کی اور کس معنویت کی حامل اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ پیغمبر جو کتاب چھوڑ کے گئے قیامت تک ویسی کتاب نہیں آئے گی، اور جیسی فیملی اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، جیسی اہل بیت چھوڑ کے گئے قیامت تک ویسی اور کوئی فیملی نہیں۔ دونوں چیزیں عظمت کی معراج پہ، دونوں معجزے ہیں، نہ کوئی قرآن کا جواب لا سکا اور نہ آل محمد کا جواب لا سکا، نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکا نہ آل محمد کا جواب لا سکا، دونوں لاجواب ہیں، دونوں عظمت کی معراج پہ، وہ کلام کے طور پہ، یہ عمل کے طور پہ، وہ کلام کے طور پہ، یہ عمل کے طور پہ، اور انہوں نے اس انداز سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیغمبر کے مشن کا تحفظ کیا، پیغمبر کی لیگیسی کی حفاظت کی۔ کہ عزیزان گرامی، بڑے طوفان آئے، بڑی آندھیاں آئیں، بڑے قبضے ہوئے، بڑے کوہ ہوئے، بڑے غاصب آئے، بڑے ظالم آئے، بڑے جابر آئے، بڑے ظالم آئے، ان کے ظلم، ان کا جبر، وہ تشدد، وہ قید، وہ ہجرت، وہ محرومی، کوئی چیز بھی آل محمد کو اپنے نانا کے دین کے تحفظ سے نہ روک سکی۔ یہ ہے معیار۔ اور دونوں کا عزیزان گرامی آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کافی ہے اور شافی ہے۔ قرآن، آپ کو علم چاہیے قرآن میں ملے گا، معرفت چاہیے قرآن میں ملے گی، حلال و حرام کا امتیاز معلوم کرنا ہے قرآن کو پڑھیے، آپ کو رول ماڈلز چاہیے قرآن میں ملیں گے، کیا کرنا چاہیے قرآن میں ملے گا، کیا نہیں کرنا چاہیے قرآن میں ملے گا۔ بس صرف اس کو ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر روز چاہے ایک صفحہ ہی پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیڈیلی تو ایک مسلمان کو کم سے کم 50 آیتیں ہر روز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر 50 آیتیں نہیں تو جو تم میں بہت مصروف لوگ ہیں، جو تم میں بہت مصروف لوگ ہیں، کیا وہ روزانہ 10 آیتیں نہیں پڑھ سکتے؟ 10 آیت، 10 آیت منیمم ہے عزیزان گرامی ہر روز پڑھنا۔ پڑھیے، ورنہ یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا، اور ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا اور غبار میں اٹا ہوا، اور پھر ہم بچوں کو بڑے شوق سے اور بڑے اہتمام سے اور بڑے وہ 3-4 سال لگا کے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں، ٹیوٹر لگاتے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، اور یہ بھی الحمدللہ زیادہ تر ہم انڈین پاکستانی مسلمانوں اور مومنین میں رواج ہے
لیکن بچہ بیچارہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کیوں انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ میں 3-4 سال مسلسل قرآن پڑھوں، قرآن پڑھ کے کیا کروں؟ اس نے تو کبھی گھر میں کسی کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، تو پڑھ کے مجھے بھلانا ہی ہے نا، تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ ہر روز صبح دیکھے کہ جب اسکول جا رہا ہے تو گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یا شام کو واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کوئی قرآن پڑھتا ہے، شام کو کوئی قرآن پڑھتا ہے، ویکنڈ پہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، تو بچے کو لاجک سمجھ میں آئی کہ مجھے اس لیے قرآن سکھایا جا رہا ہے، مجھے اس لیے قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہر روز جو مجھے ایک خاتون گھر پہ پڑھانے آتی ہے یا ایک مولوی صاحب گھر پہ پڑھانے آتے ہیں قرآن، یہ صرف اس لیے ہے کہ میں بھی بڑا ہو کے ان لوگوں کی طرح مجھے پڑھنا ہے، چونکہ قرآن ہر روز، تو اس لیے مجھے سکھایا جاتا ہے۔ اب بچے کو معلوم ہوا کہ یہ میرے ساتھ یہ جو مشق ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن جب گھر میں پڑھتا کوئی نہیں اور کسی کو پڑھتا ہوا وہ دیکھتا نہیں ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کیوں سکھایا، مولوی تو مجھے نہیں بننا، تو پھر یہ مجھے قرآن ہر روز کیوں، اور 4 سال لگتے ہیں اس پہ، اور 3-4 سال محنت کر کے بچے کو قرآن سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1-2 سال میں بچہ بھول جاتا ہے۔ جتنی جلدی بچے سیکھتے ہیں اتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو 10 آیتیں کم از کم آج شب عاشور ہے، اور آپ ابھی سنیں گے مصائب میں کہ اس شب عاشور کی بھی جو مہلت مانگی تھی آپ کے امام نے، یہ کہہ کے مانی تھی کہ میرے بھیا عباس جا کے ذرا ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ حسین کو تلاوت قرآن کا کتنا شوق ہے، میں آج کی رات جی بھر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جو ہر روز پڑھتے تھے، لیکن آخری مرتبہ آخری زندگی کی رات جی بھر کے حسین قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا مولانا، یہ مقتل میں لکھا۔ اور پھر ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ عزیزان گرامی، دنیا میں ہر کسی نے قرآن پڑھا ہے جب تک اس کا سر اس کی گردن اور اس کے بدن کے ساتھ رہا۔ دنیا کے ہر قاری نے، ہر قرآن پڑھنے والے نے اسی وقت تک قرآن کی تلاوت کی ہے جب تک سر بدن کے ساتھ رہا ہے۔ ہم اس امام کے اس فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں کہ جس کا سر کٹ جاتا ہے، نوک نیزہ پہ چلا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جس کا سر اس کی گردن سے، اس کے جسم سے کٹ گیا، نوک نیزہ پہ جا کے بھی قرآن پڑھتا ہے۔ شب عاشور بھی وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن اور یوں پڑھا جا رہا تھا شب عاشور، اور یوں عبادت ہو رہی تھی اور نمازیں پڑھی جا رہی تھیں کہ روایات میں ہے کہ وہ آوازیں اس طرح سے آ رہی تھیں جیسے یہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے نا اپنے چھتے کے پاس، تو خیام حسینی سے تلاوت قرآن اور نمازوں کی آواز یوں بلند ہو رہی تھی۔ یہ ہے حسین، یہ ہے ہمارے امام، اور یہ ہے درس کربلا۔ اب ہمیں ہر کسی کو اپنا اپنا منہ اپنے اپنے آئینے میں دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور کل مولا کو منہ دکھا سکتا میں حسینی ہوں یا فرش عزا پہ بیٹھتا ہوں، امام کے غم میں آنسو بہاتا۔ تو قرآن اس عظمت کا حامل، ہر چیز آپ کو قرآن میں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا جو چاہو قرآن میں ملے گا۔ قرآن کبھی پرانی ہونے والی کتاب نہیں ہے، جب اٹھاؤ گے یہ نئی ہے، جب پڑھو گے یہ نئی ہے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ اہل بیت، سونے پہ سہاگا۔ لطف ہی اسی وقت آتا ہے جب قرآن اور اہل بیت کو آپ ملا کے پڑھتے ہیں، آپ قرآن اور اہل بیت کو ملا کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں، اور اہل بیت کا کردار وہ ہمیں انسپائر کرتا ہے۔ ہمیں سب سے بڑی جو عظمت ہے نا انسان کی، ابھی بات ہو رہی تھی، دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، انسان کی عظمت اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کا شعور۔
ضمیر اور پھر اس کا کردار، اس کی ویلیوز، اس کی اقدار، یہ قوموں کو اور انسانوں کو بڑا بناتی ہے۔ اور اگر ہمیں بڑا بننے کا شوق ہو اور ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی رول ماڈلز ملیں جو ہمیں بتائیں کہ آدمی سے انسان کیسے بنے، ہم اس حیوان سے انسان کیسے بنے، ہمارے اندر ویلیوز کیسے پیدا ہوں، اخلاق کیسے پیدا ہو، اقدار کیسے پیدا ہوں، تو عزیزان گرامی وہ کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اہل بیت کا ہے۔ جہاں کرامت ملتی ہے، جہاں صداقت ملتی ہے، جہاں امانت ملتی ہے، جہاں سخاوت ملتی ہے، جہاں شجاعت ملتی ہے، جہاں طہارت ملتی ہے، جہاں علم ملتا ہے، جہاں شعور ملتا ہے، جہاں آگہی ملتی ہے، جہاں ایثار ملتا ہے، جہاں قربانی ملتی ہے، جہاں صبر ملتا ہے، جہاں رضا ملتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بڑا بناتی ہیں: صبر، رضا، ایثار، قربانی، صداقت، شجاعت، حوصلہ، ہمت، سخاوت، صداقت، امانت، یہ ہیں ویلیوز۔ اور یہ ساری کی ساری، میں اگر اہل بیت کی مثال دینا چاہوں تو میں نے کوئی اہل بیت کی تعریف نہیں کی، چونکہ یہ ساری سلمان فارسی میں پائی جاتی تھی، یہ ساری تو ابو ذر میں پائی جاتی تھی، یہ ساری تو مقداد میں پائی جاتی تھی، یہ ساری تو قنبر میں پائی جاتی تھی، یہ ساری تو ان اصحاب اہل بیت میں پائی جاتی تھی، اور کربلا والے وہ جو اصحاب تھے نا امام کے، یہ سب تو ان میں پائی جاتی تھی۔ تو یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ امام کا مقام کیا ہوگا، امامت کا مقام کیا ہوگا، کہ اگر یہ ساری چیزیں تقوی، طہارت، صبر، رضا، سخاوت، شجاعت، امانت، اخلاق، ایثار، قربانی، علم، فہم، شعور، آگہی، یہ ہر چیز جو ہے یہ تو ان کے جو آس پاس تھے، جو ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں، جو ان کے گھر کے غلام تھے، جو ان کے اصحاب تھے، یہ سب تو ان میں پائی جاتی تھی۔ کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ ابھی تھوڑا تذکرہ ہوگا اصحاب حسینی کا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن عزیزو جو مثال وہ کردار کی دنیا میں قائم کر کے گئے ہیں، کیا دنیا میں پھر کوئی کربلا بنی؟ کیا پھر دنیا میں کوئی کربلا، کوئی لوگ اس لیول کے، اس پائے کے، اس ایثار اور اس قربانی کے جذبے سے سرشار، اتنے نظم و ضبط کے پابند، اتنے ہائی ایسپریشنز کے ساتھ، اتنے ہائی کمٹمنٹ کے ساتھ، ایسے لوگ کوئی کربلا کے بعد کہیں دیکھنے کو ملے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کے اصحاب اور شاگردوں میں پائی جاتی تھی، ان کا مقام تو اس سے بھی آگے ہے۔ اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، فضیلت کے معیار پہ دیکھیں تو جتنے معیار ہیں فضیلت کے، ان پہ بھی وہ سب سے بڑھ کے ہیں۔ اور پھر اگر مصیبت بھی دیکھیں تو اس میں بھی وہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے، نہ کائنات میں ان سے زیادہ کسی کی فضیلت ہے، اور نہ پوری کائنات میں ان سے زیادہ کسی نے مصیبت جھیلی۔ یہ ہے امتیاز اہل بیت کا، کہ اس علم اور اس کردار اور اس اخلاق کے حامل، اس عظمت کردار کے ساتھ پھر کس طرح سے انہوں نے ان مصائب کو برداشت کیا۔ اور یہ جو عظمت ہے ان کی، ورنہ دنیا میں بڑے لوگ کٹے ہیں، بڑے مرے ہیں، جنگوں میں لوگ مارے گئے ہیں، قربانیاں ہوئی ہیں، ہزاروں تا لاکھوں کروڑوں ملینز لوگ جو ہیں دنیا سے، وہ انہوں نے اپنے اپنے ایسپیریشنز کے لیے جان دی ہے۔ لہٰذا ایک غیر مسلم، ایک کانورٹ، ایک نیوٹرل آدمی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ 72 لوگوں کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، ہاں تو یہاں تو 1 ملین مرا ہے، یہاں تو 500,000 مرا ہے، یہاں تو اتنے لوگ مرے،
تو ان کا کیوں نہیں؟ اور پھر ان کو کمپیئر کرنا چاہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف مرنے کا موازنہ نہیں ہو رہا، مرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ جیے کیسے، یہ دیکھو کہ یہ جب جیتے تھے تو یہ جیتے کیسے تھے، ان کا جینا کیسا تھا، اس جینے کے ساتھ پھر ان کا مرنا تھا۔ اور پھر جس شان سے یہ مرنے کے لیے میدان میں آئے، جس ضبط کے ساتھ، جس نظم کے ساتھ، جس طرح ایک قیادت کے نیچے اکٹھے ہو کے، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اس ایمرجنسی کی سچویشن میں یہ آئے ہیں، کیا یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ اخلاق، یہ نظم و ضبط کیا کہیں اور دکھا سکتے ہو ہمیں؟ کہ یہاں پر امام حسین کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ وہ کس کو اجازت دیں اور کس کو روکیں اور کس کو اجازت دیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، اور شب عاشور ہے آج، اسی شب عاشور میں وہ منظر تھا نا کہ مولا نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، بس مجھے چھوڑ جاؤ، ان کو مجھ سے کام ہے، تم سے نہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں ان کے سولجرز کو، ان کے جرنیلوں کو، ان کے آفیسرز کو اگر ان کا صدر مملکت اجازت دے دے کہ تمہاری مرضی کہ تم لڑو یا تمہاری مرضی کہ اٹھاؤ اور گھر چلے جاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ وہاں لڑنے مرنے کے لیے موجود رہیں گے اور کتنے لوگ میدان جنگ چھوڑ کے گھروں میں چلے گئے؟ اور کہا کہ اگر یوں نہیں جاتے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہم چراغ گل کر دیتے۔ اب تو نہیں دیکھ رہا نا میں، اب تو تاریکی ہے خیمے میں، اٹھو اور چلے جاؤ۔ ایک ایک کر کے اصحاب کھڑے ہوئے، سب سے پہلے ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے تھے، سب سے پہلے ابو الفضل العباس، اور پھر حبیب بن مظاہر، پھر مسلم بن اوسجہ، اور پھر مختلف اصحاب باری باری کھڑے ہوتے رہے، اور سب نے کہا کہ مولا یہ تو ایک دفعہ مرنا ہے، یہ تو ایک دفعہ میدان میں جانا ہے اور کٹ جانا ہے۔ مولا اگر ہم میدان میں جائیں، ہمیں مار دیا جائے، پھر ہماری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے، پھر ہمیں ایک نئی زندگی دی جائے، ہم پھر آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا پھر ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اس کو جلا دیا جائے، پھر نئی زندگی ملے تیسری مرتبہ، پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ مولا اگر اسی طرح سے 40 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ بھی مرنا پڑے، نئی زندگی ملے، پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ تو ایک دفعہ کا مرنا، یہ جذبہ تھا، اور اس میں بوڑھے جوانوں سے آگے اور جوان بوڑھوں سے آگے۔ رات جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، مولا نے اپنے خیمے، چونکہ رات کی مہلت لی گئی تھی اور یہ کہہ کے مہلت لی تھی، اور یہ شب، یہ رات بڑی سخت رات تھی ویسے اہل بیت کے لیے۔ امام صادق کی روایت ہے کہ اہل بیت امام حسین کے لیے سب سے غمناک رات یہی شب عاشور تھی، کہ جب سب کو پتا تھا کہ اب یہ آخری رات ہے اور یہ اپنے پیارے اور اپنے بھائی، شوہر، بچے صرف آج کی رات ہیں ساتھ، کل سے جدائی ہو جائے گی۔ امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ چل کے بیویوں اور بچوں کے ساتھ گزارا، خیمے میں جا کے ان کو تسلی دی، ان کو دلاسا دیا، ان کو نصیحتیں کیں، ان کو وصیتیں کیں، ان کو بتایا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں چل کے بتائیں ایک ایک کر کے حسین نے اپنے خیمے میں جا کے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن اگر آپ یہ منظر کہیں ذہن میں بٹھا لیتے کہ کیسے حسین اپنے مرنے کی خبر اپنی بہنوں کو دے رہے تھے اور بیٹیوں کو دے رہے تھے، اور ان کو ان کی یتیمی اور بیوگی کی خبر دے رہے تھے، تو وہ بہنیں اور وہ بیویاں اور وہ بچیاں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ ایک حصہ ہے رات کا۔
دوسرا حصہ مولا نے وہ اصحاب کے ساتھ گزارا جو بھی بیان ہوا، اور تیسرا حصہ عبادت میں، جس میں تلاوت قرآن تھی اور نمازیں تھیں اور اللہ کی عبادت تھی، لمبے رکوع تھے، لمبے سجدے تھے، عبادت تھی خدا کی کہ یہ آخری موقع ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں عبادت پروردگار کرنے کا۔ اور جب یہ عبادت ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی اور اصحاب نمازیں پڑھ رہے تھے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ آوازیں ایک مرتبہ جیسے ہی آپ کے امام ذرا غش سے ہوئے نا بیدار، زین العابدین سید الساجدین اس غیرت مند ہاشمی کے کانوں میں جب یہ آوازیں آئیں تو ایک مرتبہ چونک کے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں جو اس وقت ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں؟ چونکہ حسین نے خیمے نزدیک کروا دیے تھے، رات کے خطرے کے پیش نظر خیمے اکھڑوا کے نزدیک کر دیے گئے تھے۔ کعب کے بابا کے اصحاب ہیں، ان کے خیمے نزدیک ہو گئے ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی آوازیں۔ امام سجاد کے بارے میں منقول یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بابا سے کہیے کہ اپنے اصحاب کے خیموں کو میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور کر دیں ان کو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی تلاوت قرآن کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ جیسے یہ سنا نا امام حسین علیہ السلام نے فرماتے ہیں بیٹا یہ میرے اصحاب بس ایک رات کے مہمان ہیں، بیٹا بس ایک رات کے مہمان ہیں، آج کی رات صبر کرو اور اس کو برداشت کرو، کل سے پھر تو جان اور تیری پھوپھیاں جان۔ بیٹا اب کل کی جو صورتحال ہوگی وہ پھر تو جان اور تیری پھوپھیاں جانے، لیکن آج کی رات میرے اصحاب کو یہیں رہنے دو اور ان کو قرآن پڑھنے دو، یہ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ عالم تھا رات کا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو چکی، روایت بتاتی ہے کہ مولا خاموشی سے سوئے مقتل نکلے اور اکیلے چل دیے، اکیلے جا رہے ہیں، اور جہاں کل کو یہ معرکہ ہونا ہے۔ جب مولا چل دیے نا اکیلے، تھوڑے دور گئے تھے کہ پیچھے سے کچھ قدموں کی آہٹ کی آواز آئی۔ مڑ کے دیکھا ایک وفادار صحابی ہے جس کا نام نافع، وہ آ رہا ہے۔ پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں نافع ہوں، میں آ رہا ہوں۔ کہا نافع میں نے تمہیں آنے کے لیے کہا نہیں تھا۔ کہا مولا آپ نے تو نہیں کہا تھا، لیکن آج کی رات کے اس ماحول میں میں آپ کو اکیلا اس طرح کیسے جانے دوں؟ آپ مقتل میں چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی چھپ کے بیٹھا ہو آپ پہ حملہ کر دے۔ مولا مجھے اطمینان نہیں ہوگا جب تک میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ کہا نافع آ گئے ہو تو چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ نافع کو ساتھ لیا، آگے گئے۔ کہیں سے مولا نے پتھر اٹھایا، کہیں سے مولا نے کوئی وہاں پہ اگر خار پڑا تھا تو اس کو اٹھایا۔ مولا نے اس زمین کربلا کو صاف کرنا شروع کر دیا، اور صاف بھی کرتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے نافع کل میرا قاسم یہاں گرے گا، نافع کل میرا علی اکبر برچھی میں پھل کھا کے یہاں گرے گا، میرے اون و محمد گھوڑے سے گریں گے نا تو یہاں گریں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ جگہ صاف ہو، اس جگہ پہ کوئی پتھر نہ پڑا ہو، اس جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو۔ اس طرح سے مولا مقتل کو اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں اور اس کو صاف کر رہے ہیں کہ چلتے چلتے دور چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں نافع کہتا ہے کہ میں مولا سے جب بات کر رہا تھا تو مولا نے مجھ سے کہا کہ نافع تو بات مجھ سے کر رہا ہے مگر تیرے کان کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ کہا مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اصل میں آپ سے جب بات کر رہا تھا نا تو میرے کانوں میں کسی ضعیفہ کے رونے کی کچھ آواز آئی تھی، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی طرح بیبیاں بھی خیمے سے نہ نکل آئی ہوں، اور کہیں بیبیاں تو خیمے سے باہر نہیں نکل آئیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کا نافع اب تو واپس چلا جا، وہ نشیب میں میری مقتل میں اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے اترنا ہے گھوڑے سے میری ماں پہنچ گئی ہے، فاطمہ آ گئی ہے، اب اس جگہ کو صاف کر رہی ہیں اور تیار کر
کر رہی ہیں جہاں گھوڑے سے مجھے اترنا ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا خود اس نشیب میں چلے جاتے ہیں۔ رات کو عزیزو اس طرح سے حسین نے مختلف محاذوں پہ کام کیا ہے، تیاری کی ہے۔ یہ رات قیامت کی رات ہے۔ رات گزری، آذان فجر کا وقت آیا۔ جب فجر کی اس آذان کا وقت آیا نا تو حسین نے یوں اشارہ کر کے اپنے علی اکبر سے کہا، میرے علی اکبر بیٹے، یہ فجر کی آخری آذان ہے، یہ آذان کہو علی اکبر بیٹے، آذان کہو۔ علی اکبر ہم شکل پیغمبر کھڑے ہوئے، درود و سلام کے بعد علی اکبر نے آذان کہنا شروع کی۔ عزیزو یہ آذان کی آواز جب خیمے میں پہنچی ہوگی اور ماں نے سنی ہوگی، پھوپھیوں نے سنی ہوگی، بہنوں نے سنی ہوگی، تو کیا ان کو حسرت نہ ہوئی ہوگی کہ اب یہ آذان اتنی لمبی ہو جائے کہ اکبر آذان کہتے رہیں اور ہم اس آذان کو سنتی رہیں۔ اکبر کی آذان کے بعد صبح کی نماز ہوئی، اور صبح کی نماز کے بعد پھر وہ اس کے تعقیبات میں وہ عاشورے کا جہاد ہے۔ عزیزو حسین نے صفیں لگا دیں، لشکر میں اپنے علمدار کو بلا کے علم دیا، میمنہ میسرہ کے فیصلے کیے، اور پھر یہ جب جہاد شروع ہو گیا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ قیامت خیز منظر بھی کربلا میں آیا کہ جب رسول کی چلتی پھرتی تصویر علی اکبر، وہ کڑیل جوان حسین کا، وہ آ کے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا حلی من اذن، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ بابا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین امام ضرور تھے مگر عزیزو حسین انسان بھی تھے۔ ذرا انسان کے طور پہ دیکھو اور سوچو کہ بوڑھا باپ ہو اور اس کا جوان بیٹا ہو۔ ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو جب لے کے گئے تھے نا تو آنکھ پہ باندھنے کے لیے پٹی ساتھ لے کے گئے تھے، اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے رسیاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ مگر آج کربلا کا ابراہیم کربلا کے اسماعیل کو اجازت دینے جا رہا ہے۔ حسین اٹھے، حسین نے کہا، ہاں اکبر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر جا کے پہلے بیویوں سے اجازت لو۔ عزیزو 18 سال کا جوان ہو اور علی اکبر جیسا جوان ہو، جب وہ خیمے میں موت کی اجازت مانگنے آیا تھا نا تو خیموں میں کوہرام مچ گیا تھا، اور بیبیاں ان کے ارد گرد یوں کھڑے ہو کے گریہ کر رہی تھی جیسے تابوت کے گرد کھڑے ہو کے ہم گریہ و ماتم کرتے ہیں۔ درمیان میں علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، اور آخری مرتبہ بیبیاں رسول کی اس شبیہ کی زیارت کر رہی ہیں۔ جب ایک مرتبہ چلنے لگے نا تو سکینہ نے آ کے دامن تھام لیا تھا، اور جب دامن تھام لیا تھا تو اکبر نے پوچھا کہ بہن سکینہ یہ دامن کیوں پکڑا ہے؟ کہا اس لیے پکڑا ہے کہ تم نے سب سے مل کے ودا کیا ہے، میری خواہش ہے ایک مرتبہ صرف بہن اور بھائی آپس میں ودا۔ اکبر نے سکینہ سے ودا کیا، خیمے سے آئے، باپ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ جیسے میت تیار کرتا ہے نا انسان، میت کو اپنے ہاتھ سے، اس طرح سے حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو ان کی زندگی میں تیار کیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پہ امامہ باندھا ہے، رسول کی عبا پہنائی ہے، رسول کا کرتا پہنایا ہے، رسول کی شبیہ تھی، رسول کا لباس پہنا کے ایک مرتبہ حسین نے جوان بیٹے کو گھوڑے کی زین پہ سوار کیا ہے، پھر خدا کی طرف خطاب کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ اس بات کا گواہ رہنا، ہم جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تے اپنے علی اکبر کی زیارت کر کے تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق پورا کر لیتے تھے، مگر آج تو تیرے رسول کی شبیہ بھی جا رہی ہے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اللہ اس قوم کے اوپر گواہ رہنا جو اپنے نبی کی شبیہ کو بھی شہید کرنے چلی ہے۔ یہ کہہ کے گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر نے اجازت لی، بابا کے ہاتھ چومے، گھوڑے پہ بیٹھے، میدان کی طرف علی اکبر روانہ ہوئے۔
علی اکبر جب روانہ ہوئے نا تو ایک مرتبہ علی اکبر کو بھی کچھ ایسا لگا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ ہے, کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا بابا میں نے آپ سے ودا تو کر لیا تھا, بابا میں نے آپ سے ودا تو کر لیا تھا. عام طور پہ ذاکرین اس کو ایک خیالی تصور کے طور پہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حسین نے زبان حال سے کہا ہوگا اکبر تم جوان ہو, اکبر تم جوان ہو, تم اس بات کو نہیں سمجھتے, اگر تم بوڑھے ہوتے میری عمر کے ہوتے اور تیری عمر کا کوئی بیٹا ہوتا تیرا اور وہ یوں اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو میں دیکھتا تو ایک مرتبہ ودا کر کے کرسی پہ کیسے بیٹھ جاتا. ایک مرتبہ حسین نے دعائیں دے کے اکبر کو میدان کی طرف رخصت کیا. اکبر میدان میں گئے, اکبر میدان میں گئے, اکبر نے اپنا تعارف کروایا, میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں, میں علی کا وارث ہوں, میں عباس کا شاگرد ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں جعفر طیار کا بھتیجا ہوں, میں نصرت فرزند رسول کے لیے میدان میں آیا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے, یہ عباس کا سکھایا ہوا, عباس کا شاگرد تھا. ایک مرتبہ میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا, میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا. ایسی جنگ کی کہ دنیا کو علی مرتضیٰ کی جنگ یاد کروا دی. علی اکبر یوں صفیں پلٹتے پلٹتے بہت دور تک چلے گئے تھے کہ پھر احساس ہوا جیسے بہت پیاس ہے, بہت پیاسے ہو کے علی اکبر ایک مرتبہ پلٹ کے آئے, آ کے بابا کی خدمت کے میں کہا بابا جنگ کرتے کرتے میں بہت دور تک چلا گیا تھا, گرمی بھی بہت ہے اور اسلحے کی حرارت بھی بہت ہے, بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا؟ عزیزو اکبر جیسا بیٹا پانی کا ایک گھونٹ مانگے اور ساقی کوثر جیسا باپ اس کی مجبوری یہ ہو کہ وہ ایک گھونٹ اکبر کو پانی کا نہ پلا سکے. ایسے عالم میں اس باپ کی حالت کا اندازہ فرماؤ. حسین کہتے ہیں بیٹا بس تھوڑی دیر باقی ہے, نانا جام بھر کے نہ کوثر پہ تیرا انتظار کر رہے, نانا وہاں کوثر پہ تیرا بیٹا انتظار کر رہے ہیں, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کا رخ میدان کی طرف موڑا, پھر پلٹ کے گئے, اسی شان سے پھر جہاد شروع کیا, اسی شان کے ساتھ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی دشمن کو آگے سے بھگاتے ہیں, کبھی دشمن کو بھگاتے دور تک لے جاتے ہیں کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ ہاشمی جوان ہے, یہ علی کا خون ہے, یہ علی کا پوتا ہے اور خود علی ہے, حسین کا بیٹا ہے, سامنے سے آ کے اس کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی, اس کو دھوکے سے شہید کیا جائے. ایک مرتبہ ایک شکی آگے آیا اور اس نے آ کے اکبر سے کہا اکبر تم تو یہاں فضول میں جنگ کرتے پھرتے ہو اور وہاں خیموں کو تو آگ لگا دی گئی ہے, وہاں بیویوں اور بچوں کے خیموں کو آگ لگ گئی, بس خیموں کو آگ لگنے کا سننا تھا. علی اکبر فوراً مڑے, مڑ کے جو ادھر دیکھا ظالم نے ادھر آ کے سینے میں برچھی کا پھل مار دیا, برچھی کا وار کر دیا. جب اکبر دوسری طرف دیکھ رہے تھے بس برچھی کا پھل لگنا تھا. اکبر گھوڑے سے زمین پہ اترے اور جیسے ہی زمین پہ آ کے اکبر گرے ہیں نا, ظالم نے اس برچھی کے پھل کو کچھ اس انداز سے کھینچا کہ پھل سینے کے اندر ٹوٹ گیا. نکال سکتا تھا اس کو باہر, لیکن نکالنے کی بجائے اس نے پھل کو سینے کے اندر توڑ دیا. جب توڑا ہے نا اس کو اور ادھر اکبر نے سلام کہا ہے بابا کو, بابا میرا سلام آپ ہے, بابا میرا سلام قبول کیجئے. اکبر اجازت چاہ رہا ہے, بس ادھر حسین نے سنا, حسین دوڑے, کرسی کو چھوڑا, بیٹے کے پاس آ رہے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے اور واقعاً سائنٹیفکلی بھی یہ بات صحیح ہے, جب صدمہ اتنا شدید ہو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. اور اکبر تو حسین کی آنکھوں کا نور تھا. ایک مرتبہ حسین چلے ہیں, کہتے ہیں اکبر بیٹا
مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا، بیٹا پکارتے رہو، مجھے پکارتے رہو، بولتے رہو، میں تمہاری آواز سن کے میں تمہارے تک پہنچوں گا۔ اکبر بولتے رہے، حسین اکبر کے سرہانے پہنچ گئے، اکبر کا سر اپنی جھولی میں ڈالا، اکبر کا سر اپنی جھولی میں ڈال کے حسین اکبر سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اکبر کبھی پاؤں سمیٹتے اور کبھی پاؤں پھیلاتے، اور اکبر نے اپنا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ دیکھا تو حسین نے کہا بیٹا یہ پاؤں پھیلاتے ہو اور پاؤں پھر سمیٹتے ہو اور سینے پہ یہ تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہا بابا یہ جس شقی نے سینے میں وہ برچھی کا پھل مارا تھا نا، اس نے پھل کو میرے سینے میں توڑ دیا ہے، وہ پھل میرے سینے میں ہے، درد شدید ہے، اس لیے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہا اچھا کیا میں اس کو نکالوں؟ کہا اس نے بھی یہی کہا تھا، میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج صبر کا امتحان ہو جائے گا جب حسین اپنے بیٹے کے سینے سے اس برچی کے پھل کو نکالیں گے۔ بس صبر کا سننا تھا، امتحان کا سننا تھا کہ آج ذبح عظیم کی اس قربانی کے یہ باپ اور بیٹا جو دونوں کردار ہیں، حسین نے کہا بیٹا اگر یہ صبر کا امتحان ہے تو آج ذبح عظیم کا منظر دکھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ بیٹا کیا تو تیار ہے کہ میں اس پھل کو تیرے سینے سے نکالوں؟ کہا ہاں، وہاں اسماعیل نے صبر کیا تھا، آج میں صبر کروں گا۔ بابا آپ ابراہیم بنے، میں اسماعیل بنتا ہوں، آئیے اس کو میرے سینے سے نکالیے۔ عزیزو حسین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پہ لگایا، ایک گھٹنا زمین پہ ہے، ایک گھٹنا اوپر اٹھا ہوا ہے، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا۔ جیسے ہی اس برچی کے پھل کو ہلایا ہے نا تو اکبر کی لاش ہل گئی تھی، اکبر کی لاش ہلی، آواز آئی ابراہیم اسماعیل اے میرے انبیاء آؤ کربلا کا منظر دیکھو، آج دیکھو کربلا پہ ابراہیم کی قربانی کی آج یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ کہا گیا ابراہیم تو نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، تو نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، تو نے اسماعیل کے ہاتھ اور پیر باندھے تھے۔ حسین نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہے، حسین نے اکبر کے ہاتھ اور پیر نہیں باندھے ہیں۔ آؤ منظر کو دیکھو، ایک مرتبہ پھر حسین نے گھٹنا زمین پہ لگایا، ایک مرتبہ ہاتھ اس پھل میں ڈالا، اور جیسے ہی دوسری مرتبہ حسین نے پھل میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ہلایا، اکبر کی لاش ہلی، اکبر کا لاشا ہلا، کربلا کی زمین ہل گئی، کربلا کی زمین پہ ہلنا تھا، عرش اولا ہل گیا، عرش اولا ہلا، عرش اولا ہلا۔ ایک مرتبہ فرشتوں کی آوازیں بلند ہوئی، خدایا یہ کیسا منظر ہے، یہ کیا منظر ہے کہ باپ بوڑھا باپ پہ جوان بیٹے کے سینے سے کس طرح سے کس بے بسی سے اس پھل کو نکال رہا ہے۔ ایک مرتبہ ملائکہ بھی متوجہ، انبیاء بھی متوجہ، شہداء بھی متوجہ، حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حسین نے پھل تو باہر نکالا مگر پھل کے ساتھ ہی اکبر کا کلیجہ نکل کے آ گیا، اکبر کا کلیجہ جیسے باہر نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر اس دنیا سے اٹھ گئے، اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حسین جس نے حر کو اس کے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دیا تھا، وہ حسین جس نے حر کو کہا تھا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھائے گا، اب بے بس حسین اپنے بیٹے
بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ عزیزو، لاش کو اٹھانے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پیروں کی طرف سے اٹھاتا ہے، ایک اوپر کا دھڑ اٹھاتا ہے، ایک نیچے کا دھڑ اٹھاتا ہے۔ حسین علی اکبر جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے اکیلے کھڑے ہیں۔ حسین کیسے لاش کو اٹھاتے ہیں؟ حسین دونوں پاؤں آس پاس میں رکھ کے علی اکبر کی لاش کو اس انداز سے اٹھاتے ہیں، اکبر کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا، پیر زمین پہ خط کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر حسین نے آواز دے کے کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا خیمے سے، کہا بیٹا آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کی لاش اٹھانے میں اور مقتل تک لانے میں میری مدد۔ ماتم